جب اس دور کے انسان قرآن کا مثل پیدا کرنے سے عاجز ہو گئے، اس کا مثل نہ لا سکے، فصاحت و بلاغت کے دعووں کے باوجود جب قرآن کا مثل لانے سے عاجز ہو گئے، تو اب انہوں نے ایک اعتراض کیا۔ اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن کیسا اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کلام کے اندر تو مکھی اور مچھر کی مثالیں ہیں۔ تو جو قادر و قیوم اللہ ہے، ملک الملوک ہے، شہنشاہ اعظم ہے، اس کے کلام میں مکھی اور مچھر کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ یہ مکھی اور مچھر کا بیان جو ہے قرآن میں دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ پاک ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحی، اللہ کے لیے یہ بات کوئی شرم کا باعث نہیں بنتی، حیا نہیں کرتا اللہ اس بات سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات کوئی باعث شرم نہیں ہے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ وہ کسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، اس کی اصل نیچر کا، حقیقت کا اظہار کرنے کے لیے وہ مثال بیان کرے، کس کی؟ بعوضۃ یعنی مچھر کی، فما فوقها، یا مچھر کے ساتھ مکھی کی بیان کرے، چھوٹی چیز کی بیان کرے، یا مافوق جس طرح عنکبوت ہے، مکڑا ہے یا مکڑی ہے، تو مکڑے کی مثال، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، ان مثالوں کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عار نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ مثال تو بیان کی جا رہی ہے اس حقیقت کا اظہار کرنے کے لیے، اس میں بیان کرنے والے کی عظمت یا جلال وہ تو مسئلہ ہی نہیں۔ مثلا قرآن حکیم نے بتوں کے ضعف اور عاجزی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنے عاجز ہیں کہ اگر ان کے سامنے جو تم کھانے رکھتے ہو وہ کھانا کوئی مکھی کھا لے، اٹھا لے، اس کا رس چوس لے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بت اس مکھی سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو وہ کھا چکی ہے اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو جب آپ کا مطلوب نصب العین معبود اتنا کمزور ہے، لاغر ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے، بے بس ہے، تو اس کو ماننے والوں کے اندر قوت، طاقت، غلبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نصب العینی تقاضے جو ہیں، جب ان کے اندر ہی یہ سارا کچھ ہے، یا زوال ہے، کمزوری ہے، ناتوانی ہے، تو ان کے ماننے والے قوی و طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کا نصب العین صرف الہ واحد الحی القیوم ہی ہو سکتا ہے، کہ اس الحی القیوم کو سامنے رکھ کر نوع انسانی کے اندر قوت، طاقت، غلبہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ تمہاری نادانی ہے، بیوقوفی ہے کہ تم اللہ کے کلام کے اندر یہ نقص تلاش کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے کے لیے مکھی اور مچھر کا یا مکڑے کا کیوں ذکر کیا ہے؟ تو یہ کوئی کمزوری نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مثال بیان کی ہے، وہ مثال اس مقصد کو پوری طرح ادا کرتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ مقصد پوری طرح ادا ہو رہا ہے تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ بیان کرنے والا جو ہے اس کے عظمت کا، جلال کا، پادشاہی کا کیا حال ہے۔ تو یہ تمہارا جو اعتراض ہے یہ بیکار اعتراض ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی مثالیں بیان کرتا ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ نے اتنے جلال و جمال کے بعد یہ مکھی اور مچھر کی کیوں مثال بیان کی؟ تو تم تو اس میں الجھ جاتے ہو کہ اس میں مکھی اور مچھر کی مثال آ گئی، لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کے کلام میں اس طرح کی مثالیں کیوں ہیں، یہ تو تم کہتے ہو، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ریئلٹی ہے، وہ حق ہے، وہ اس نصب العین کو، مقصود کو کلی طور پر بیان کر دیا گیا ہے ان مثالوں میں۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ اسی میں الجھ کے رہ گئے کہ یہ مثالیں کیوں ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ان مثالوں کے بیان سے اور اس اسلوب سے انسان ہدایت یافتہ بھی ہو رہے ہیں اور بہت سے اپنی گمراہی پر اصرار کر رہے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن وہ کون ہیں جو ان مثالوں میں الجھ کر اصل جو قرآن کا نصب العین ہے، جس گویا کہ حقیقت کبریٰ کی طرف وہ انسانوں کو لے جانا چاہتا ہے، اس منزل میں یا پہنچنے سے یا اس منزل کی طرف جانے سے رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ یہاں یہ جو آیت ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے یا اس اسلوب سے بہتوں کو ہدایت دے رہا ہے اور بہتوں کو عرف عام میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں گمراہ کر رہا ہے، تو یہ ترجمہ نظر ثانی کا محتاج ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو گمراہ کرنے کے لیے کتاب ہدایت کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ایسا ہی ہے کہ میں آپ کے آنے پر بلب جلا دوں، روشنی کر دوں، تو کیا روشنی میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ کھڈ اور کھائی میں گرے؟ روشنی تو کی جاتی ہے کھڈ اور کھائیوں سے بچانے کے لیے۔ تو جب اللہ نے کلام نازل کیا تو اس لیے کیا کہ گمراہ کرے، بدراہ کرے، یہ غلط ہے۔ یہاں پر یہ باب افعال ہے، اور افعال کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ وجدان، یعنی کسی کو کسی حالت میں پانا۔ لہذا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے گمراہ قرار دیتا ہے، گمراہی کا فتویٰ لگاتا ہے جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پر، تقلید پر اور زیادہ جم جاتے ہیں۔ تو جو کتاب اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، اس کی حکمت کو اختیار نہیں کرتے، اس کو نصب العین نہیں بتاتے، وہ اللہ پاک مداخلت نہیں کرتا، ان کو اس گمراہی سے نکالنے میں اللہ پاک کوئی انیشیٹو نہیں لیتا، کیونکہ یہ انسانی دنیا ہے، اس میں انسان انیشیٹو لینا ہے، خواہ وہ گمراہ ہو جائے، گمراہی پر پکا ہو جائے، یا اس کو اپنا امام اور رہنما بنا کر ہدایت یافتہ ہو جائے، تو یہ انسان کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے تمام مقامات جہاں پر ہدایت و ضلالت کے بارے میں قرآن میں بیانات ہیں، وہاں ذمہ داری انسان کی ہے، انیشیٹو انسان نے لینا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اسے محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب اس محفوظ کلام سے رہنمائی حاصل کرنا یا نہ کرنا حاصل، یہ انسان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے اندر مداخلت نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کوئی ہدایت قبول کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کی ہدایت میں اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے انکار کر کے منہ موڑ کر اپنی سابقہ حالت پہ جم جاتا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ اس کے دل دماغ کو معاف کر دیں، آنکھیں اس کی جو ہے ان کو تباہ کر دیں اور کان اس سے چھین لیں، نہیں، اس کو بھی پورا اختیار ہے غلط راستے پر چلنے کا، اور جو صاحب ہدایت ہوا ہے وہ ہدایت کے راستوں پر چلنے کا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ توفیق دیتے ہیں۔ تو باقی یہ آخرت میں جا کر یا تو نتائج مرتب ہوں گے، یا حیات دنیا میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ ناکام و نامراد ہوں گے، اور ایمان والے، اعمال صالحہ والے جو ہیں وہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے بہرور ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس قرآنی ہدایت اور رہنمائی سے جو محروم ہوتے ہیں، جو اس کو قبول نہیں کرتے، جو اپنی سابقہ حالت پہ اڑے رہتے ہیں، قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ فاسقین۔ گویا کہ جو کتاب اللہ کی رہنمائی سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں،
وہ عذر کلام اللہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ فاسق کون ہے، تو یہ رفقائے محترم ایک مستقل فہم قرآن کا اصول ہے کہ جہاں بھی کوئی لفظ قرآن میں ال کے ساتھ آئے، جس طرح یہاں پر الفاسقین آ رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں موصول لا کر اس کے بارے میں کچھ بیان کرے، تو اس میں موصول کے اندر جو جو اوصاف بیان کیے جائیں گے وہ اس ماقبل معرف باللام کے کیا ہوں گے؟ وہ استعمالات، وہ اس کی تعریف ہوں گے، یعنی اس کے شیڈز ہوں گے، یعنی وہ مراد الہی ہوگا۔ یعنی الفاسقین کون ہیں؟ عام طور پر فرقہ وارانہ ذہنیت کے تحت ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے ہاں کوئی نہ کوئی تعریف رکھتا ہے کہ جس سے وہ پہچان لے کے بھی فلاں فاسق ہے۔ تو قرآن کو فرقہ وارانہ سوچ اور انداز سے نہیں لینا، قرآن کی جو مصطلحات ہیں، ٹرمنالوجی ہے، اس کو قرآنی آیات ہی سے متعین کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کے باب میں کیا بیان فرمایا؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسقوں کے علاوہ کوئی کتاب اللہ کی رہنمائی سے دور نہیں رہتا۔ فاسق کون ہیں؟ نمبر 1 فاسق کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ اور پائیدار عہد و پیمان کر کے اس عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، ریزہ ریزہ کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو یہ فاسقوں کا پہلا کیا ہے ہدف یا پہچان؟ نقض عہد، نقض العہد بعد المیثاق۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، بہت جامع اصطلاح ہے، اس پہ آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا رکھی ہیں، جوڑ کی حالت میں جو چیزیں ہیں ان کو وہ توڑ دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایمان ہے تو عمل صالح ہے، عمل ہے تو نتیجہ ہے، حکم ہے تو حکمت اس کا جوڑا ہے، مرد ہے تو عورت اس کا جوڑا ہے، صلاۃ ہے تو زکوٰۃ اس کا جوڑا ہے۔ تو جو چیزیں باہم جوڑ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کی ہیں، ان کو توڑ دینا، الگ الگ کر دینا، یہ تباہی کا باعث بنتا ہے، اور فاسقوں کی یہ دوسری پہچان ہے۔ آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد زمین میں پیدا کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ اولئک هم الخاسرون، ان کو بتا دو کہ ان کی جد و جہد جو ہے وہ منفی اور تخریبی ہے، نتیجتاً یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ فاسقین کی بہت جامع تعریف ہے، اور اس پر الگ الگ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگلی کسی نشست میں اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔